دوستان گرامی قدر، جس طرح سبزیوں کا موسم ہوتا ہے، پھلوں کا موسم ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کے برسات کے بھی کچھ موسم رکھے ہیں۔ ایک شعر میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہم نے اپنے دامن تنگ کیے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کو ہم نے از خود اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ پھر ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے اس نے اپنی رحمتوں کے برسات کے کچھ موسم رکھے ہیں، شب برات کی صورت میں، لیلۃ القدر کی صورت میں، رمضان المبارک کی صورت میں، شب معراج کی صورت میں، ماہ ربیع الاول کی صورت میں، عیدین کے دنوں کی صورت میں، کہ میرے وہ بندے جو میری دی ہوئی توفیق کو صحیح استعمال میں لا کر سال بھر میری رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت موسم رکھے ہیں۔ ان رحمتوں کے موسموں میں سے ایک خوبصورت جو موسم ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں اسلام کی آمد سے قبل یہ اسی ترتیب کے ساتھ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو اسی ترتیب کے ساتھ جاری و ساری فرمایا۔ مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال، ایک روایت میں ہے 13ویں سال، یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہوا تھا، اس بات کو بعضوں نے لکھا 11 سال بیت گئے تھے، بعضوں نے لکھا 12 سال، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 13 سال بیت چکے تھے۔ اللہ نے حضور کو معجزہ معراج سے مشرف فرمایا اور اس رات امت کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ میں 13 سال تبلیغ فرمانے کے بعد جب آقا علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ میرے محبوب، آپ کے جس امتی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت پیسے کی صورت میں ہو، اس پر سال گزر جائے تو وہ سال گزرنے کے بعد اس سونے میں سے، اس چاندی میں سے یا اس پیسے میں سے 40واں حصہ نکال کے اپنے غرباء اور مساکین رشتہ داروں کو دے تو یہ اس کے مال کی پاکیزگی ہے، یہ اس کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ جو کچھ زمین اس کو دیتی ہے اس کا 20واں حصہ نکالے، اس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو 2 فرائض اسلام کے، نماز اور زکوٰۃ، جب فرض ہو چکے، مسلمانوں کی خوبصورت تربیت ہو چکی، اب جب آقا علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول اور اعلان نبوت کا یہ 13واں سال تھا، سوموار کا دن تھا،
12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے، پہلا سال بیت گیا، دوسرے سال کے شعبان کے مہینے میں جبریل امین روزوں کی فرضیت کا پیغام لے کر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماہ مبارک کے بعد جو اگلا مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے خوبصورت پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلوں میں ڈالنے والوں، کتب علیکم الصیام، اس رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ان روزوں کی ادائیگی سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ان کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم رمضان المبارک کے 29 روزے رکھو، 30 روزے رکھو، جتنے کا مہینہ بنے گا اتنے روزے رکھو، ان روزوں کے عوض یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے نور کو حاصل کر سکو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حیا، ان چیزوں کو تقوی کہا جاتا ہے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں یہ فرض ہوئے۔ اس ماہ مبارک کی کئی حوالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمانا چاہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین لے کر نازل ہوتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قرآن نازل ہوتا وہ غلاموں کو یاد کرواتے، حفظ کروا دیتے، پڑھا دیتے، لکھوا دیتے۔ لیکن یک بارگی ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی کائنات پر اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے، ایک ہی مرتبہ تو رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائے، جس کا ذکر سورہ البقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ لوگوں، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں صحیفہ انسانیت، صحیفہ انقلاب، جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردہ دلوں کو زندگیاں عطا فرمانی ہیں، وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یک بارگی جس مہینے میں نازل فرمایا وہ رمضان کا مہینہ۔ یہ اس ماہ مبارک کی پہلی فضیلت اور عظمت ہے۔ اس ماہ مبارک کی دوسری عظمت اور فضیلت یہ ہے، صحابہ کرام کے سامنے بڑی توجہ سے خوبصورت بات سننے والی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے آقا علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر فرمایا، جن کا نام تھا حضرت شمعون علیہ السلام۔ ان کا طریقہ یہ تھا، رات کو قیام کرتے تھے، اللہ کے حضور عبادت کرتے، دن کو روزہ بھی رکھتے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ اور عمر انہوں نے کتنی پائی تھی؟ ایک بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے 1000 مہینے کی عمر پائی تھی، 1000 مہینے کی عمر پائی۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دینے کے لیے بنی اسرائیل کے اس ولی کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں رنج اور ملال آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو زیادہ تھیں، ہم بھی اگر راتوں کو قیام کریں، دن کو روزہ بھی رکھیں، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں، یہ ساری نیکیاں کریں، لیکن ہماری عمریں 60 70 80 سال ہیں، یا رسول اللہ پھر بھی تو وہ ہم سے درجے میں بازی لے گئے. جب یہ بات صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، جبریل امین سورہ القدر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے محبوب، میں نے آپ کی امت کی عمریں تو کم بنائی ہیں، لیکن مہینہ رمضان میں ان کو ایسی رات عطا فرما دیتا ہوں جس رات کا نام میں نے لیلۃ القدر رکھا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات عطا فرما دیتا ہوں جس رات میں آپ کا امتی، آپ کا غلام، جس کی گردن میں آپ کی غلامی کا طوق ہوگا، آپ کی نسبت نبوت و رسالت کا جس کے پاس خوبصورت یہ برکت والی نسبت ہوگی، آپ کا جو امتی اس رات میں عبادت کرے گا، آہوزاری کرے گا، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے گٹھڑے لے کر رجوع کرے گا، اس کی ایک رات کی عبادت کو میں 1000 مہینوں کی عبادت میں بدل ڈالوں گا. امت کی عمریں تو کم بنائی ہیں، لیکن ایک رات ایسی عطا فرماتا ہوں جس ایک رات میں عبادت کا ثواب جو پہلی امتیں 1000 مہینے کر کے بھی حاصل نہیں کرتی تھیں، آپ کی امت میرے محبوب آپ کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کا پائیں گے. وہ ہے لیلۃ القدر. اور وہ لیلۃ القدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے مہینے میں؟ فرمایا وہ ماہ رمضان المبارک میں. اب غلام اکٹھے ہو کے آئے، یا رسول اللہ اس رات کا حتمی علم بتائیں کہ وہ رات کون سی ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک. حکم ہو گیا سارے غلام اکٹھے ہو جائیں. سارے غلام اکٹھے ہو گئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آؤ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تاکہ اس ایک رات کو اہتمام کے ساتھ پاؤ. جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، دیکھا کہ 2 آدمی کسی اپنے نجی اور ذاتی مسئلے پر جھگڑا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام متوجہ فرماتے رہے، آؤ تمہیں بتاؤں. صحابہ کرام بھی ان کو متوجہ کرتے رہے، بھی آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو. وہ اپنے کسی نجی معاملے مسئلے پر لڑتے رہے. آقا علیہ السلام یہ فرما کے واپس تشریف لے گئے. فرمایا ان 2 آدمیوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں اس رات کا علم آپ کو بتاؤں، میں نہیں بتا سکتا. یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے رات کو تلاش کیا کرو. اب یہاں پر 2 میسج، 2 پیغام، 2 میسج اور 2 پیغام. 2 آدمیوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو اتنی بڑی خیر اور اتنی بڑی بھلائی سے محروم کر دیا. ہم نے کبھی سوچا ہماری زندگیوں میں بے برکتیوں کا آ جانا، ہماری زندگی میں بے چینیوں کا آ جانا، سکون کا تج ہو جانا، برباد ہو جانا، خونی رشتوں کا ختم ہو جانا،
اور مختلف قسم کے انہونے عذاب جو ہمیں آنکھوں سے دکھتے نہیں ہیں ان کا آ کر ہمارے سروں پہ منڈلانا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو دوسروں کے لیے، اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے بغض، غصے، غیبت اور ان کے خلاف آگ کی آماج گاہ بنا رکھا ہے۔ کوئی موقع ہم مسلمان بھائی کے خلاف خالی جانے نہیں دیتے۔ جہاں کسی کو نقصان پہنچانے کا ٹائم، وقت، موقع میسر آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اس حدیث پاک کی طرف کبھی توجہ کیا کریں، جہاں دو لوگ تاجدار کائنات کے سامنے لڑ پڑیں، ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے امت اتنی بڑی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جائے، جہاں دو نہیں ہزاروں لوگ باہم دست و گریباں ہوں، ایک دوسرے کی عزتوں کی اتارنے کی طاق میں بیٹھے ہوں، مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چھلنی ہو رہا ہو، مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کا سینہ چھلنی ہو، مسلمان کی عزت کا پیاسا ہو، وہاں بتائیں اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں اترے گا تو کیا اس کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا دوستو، اس ماہ مبارک کا دوسرا فیضان یہ ہے کہ وہ عظیم الشان رات، جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے، وہ ایک رات بھی اسی مہینے میں عطا ہوئی ہے جس کا نام ہے رمضان المبارک۔